حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے لیے لازم ہے بدعات کو چھوڑے، رسومات کو چھوڑے، تعزیہ، علم، نیاز، مجلسیں، ان تمام کی تمام رسومات کو درکنار کر دے، ماتم کو درکنار کر دے۔ اپنی چھاتی کو پیٹنے سے حضرت حسین لوٹ نہیں آئیں گے، اور وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے یہاں بہترین مقام پر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے سردار ہیں حسن و حسین رضی اللہ عنہما، اور ایک جگہ فرمایا جنت کے سردار ہیں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما۔ محدثین نے لکھا ہے جو شخص اس دنیا سے جوانی کی حالت میں چلا جائے گا اس کے سردار حضرت حسن و حسین ہوں گے، اور جو بڑھاپے میں جائے گا اس کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے۔ یہ وضاحت محدثین نے لکھی ہے، روایت کے اندر موجود ہے، بلکہ روایت میں الفاظ ہیں جوانوں کے سردار ہوں گے حضرت حسن و حسین، بوڑھوں کے سردار ہوں گے حضرت ابو بکر عمر۔ سوال پیدا ہوا جنت میں سب جوان ہوں گے، پھر کیسے معلوم ہوگا؟ پھر وضاحت کی گئی کہ جو لوگ مریں گے جس عمر میں اس کا اعتبار ہوگا سردار کون ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو سردار عطا فرمائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت کے اندر وہ تمام نعمتیں عطا فرمائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں، ضرورت اس بات کی ہے اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں گزارا جائے۔ یہ اللہ کی قسم ایک لمحے کا اعتبار نہیں، کون سا لمحہ آخری ہے، کون سی گھڑی دنیا سے جانے کی ہے، ایمان کی حالت میں مر جانا اصل ہے۔ کامیابی کا معیار اگر بادشاہت ہوتی تو فرعون کامیاب ہو گیا ہوتا، اگر کامیابی کا مدار مال ہوتا تو قارون کامیاب ہو گیا ہوتا۔ لیکن اللہ کے یہاں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخلے کا اعلان کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے۔ اب سب بیکار ہے، اس پہ چاہے کتنے کروڑ تھے، چاہے کتنے ارب تھے، وہ کتنا خوبصورت تھا، کتنا لمبا تڑنگا تھا، اور کتنا بیروری آنکھوں والا تھا، یا اس کے تحت کتنے لوگ کام کرتے تھے، یا وہ کتنے مربع زمین کا مالک تھا، کسی چیز کا اعتبار نہیں۔ کتنا بڑا بادشاہ تھا اور دنیا کے اندر کیسا رہا کیسا نہیں رہا، کچھ نہیں۔ اللہ نے جس کو جہنم سے بچایا اور جنت میں داخل کر دیا، یہ کامیاب ہے۔ اس لیے اس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے سے ہمیں اس بات کو یقینی سبق لینا ہے کہ ہمیں دین کے لیے قربانی دینی ہے۔ کیا دینی ہے؟ پہلی قربانی ہے اپنی ذات کی قربانی، نفس کو پیچھے رکھنا ہے، دین کو آگے رکھنا ہے۔ دوسری قربانی ہے مال کی قربانی، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ اور تیسری قربانی ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے 100% دین پر چلائیں گے، دل چاہے نہ چاہے۔ نمازوں کو قضا نہیں کریں گے، لباس سنتی ہو، بال سنتی ہو، مزاج سنتی ہو، نظریہ سنتی ہو۔ اور اس کے علاوہ محرم کا مہینہ ہے، جس کو اللہ توفیق دے، بیمار نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، 9 تاریخ کا روزہ رکھے پھر 10 کا روزہ رکھے، 9 کو کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی، 10 کا رکھا تو 11 کا بھی رکھ لے، 10 کے ساتھ 11 تاریخ کا رکھ لے۔ اس کے علاوہ ان دنوں کے اندر قرآن خوانی کے، کنڈے چڑھانے کے، کھانے کھلانے بنوانے کے، حلیم بنا لیا، فلاں چیز پکا دی، ان چیزوں کا اہتمام بالکل ثابت نہیں، بلکہ خلاف سنت ہے۔ جس چیز کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا اس کو اہتمام سمجھ کر کرنا، یہ بالکل بدعت و گمراہی ہے، اور بدعت و گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ پورا سال ہے 363 دن، کتنے؟ ان دنوں کو چھوڑ کے پورے سال کھا لو، کوئی دقت نہیں۔ ان دنوں میں حلیم بنانے کا اہتمام کرنا، اس کو بانٹنے کا اہتمام کرنا، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم
اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے، اللہ کے نبی کے آل و اولاد کے محبت کا نذرانہ کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے ان دنوں کے اندر ذکر کریں، تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، روزے رکھیں، اور اس کے بعد ان تمام عبادتوں کو کرنے کے بعد اللہ سے کہیں اے اللہ ہم سے جیسا ہونا تھا نہیں ہوا، جو ہوا ہے قبول فرما۔ اس کا ثواب اللہ کے نبی تمام انبیاء علیہ السلام کو، تمام صحابہ کو پہنچا، آپ کے اہل بیت کو پہنچا، پھر بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ ان کی مغفرت تو یقیناً ہوئی بھی ہے، لیکن اس بات کی دعا کریں کہ اللہ ان کے مرتبوں کی بلندی میں اس کو ذریعہ فرما، جتنا مرتبہ ان کا آپ نے بنایا ہے اس سے مزید اضافے کا اس کو ذریعہ فرما، تو انشاءاللہ اس سے ہماری آخرت کی کامیابی ہوگی، وہ ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے گا۔ اور جب ہم ان سے محبت کریں گے، ان کے محبت والے اعمال کریں گے، اللہ قیامت کے روز ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کریں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے تمام شرور و فتن سے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں کے اندر خرافات سے اللہ تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان دنوں کے اندر ہمیں خوب خوب اپنا دھیان نصیب فرمائے۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ مقدس ایام چل رہے ہیں، ان ایام کے اندر اپنا دھیان نصیب فرما، یا اللہ نفس پر قابو کی توفیق عطا فرما، یا اللہ زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں تمام خرافات بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان ایام میں ہوئی ہے، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، اللہ ہمیں دین کی قربانی کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرما، موقع آنے پر قربانیاں دینے کے لیے ہمیں عزم و حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے بزرگان دین، اپنے اسلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو صحت کامل عاجل عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے نرینہ اولاد نہیں ہے طلبگار ہیں اللہ عطا فرما، بن بیاہ بچوں بچیوں کے نیک صالح جوڑے عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ اپنے ذاتی کاروبار کے طلبگار ہیں، یا اللہ ان کو حلال پاک تجارت کی روزی عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ رشتوں سے منسلک تھے، ان کے رشتے ختم ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے بہترین رشتے تو عطا فرما، اور جہاں رشتے ہٹے ہیں یا اللہ بہتر ہو تو رشتے منسلک فرما۔ یا اللہ حاضرین کے دلوں میں بہت سی تمنائیں حاجتیں ہیں، اپنے خزانے سے پورا فرما۔ ہمارے ایک دوست کے والد بیمار ہیں، آج آپریشن ہے، دعا کریں اللہ ان کی صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے، ان کے آپریشن کو اللہ کامیاب فرمائے۔ ہر ایک کے دل میں جو تمنائیں حاجتیں ہیں اپنے خزانے سے پورا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔